بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ قرآن مجید واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یاجوج ماجوج دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد بہت زیادتیاں، ظلم و ستم کرتے تھے۔ تورات کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک یا کئی بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے جنگجو، غارتگر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ مہذب دنیا پر وحشیانہ حملے تقریباً روز کا معمول بن چکا تھا کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے بدحیت اور وحشی خونخوار یاجوج ماجوج بڑی تعداد میں آ کر مہذب انسانی دنیا پر حملہ آور ہوتے اور ہر چیز تباہ و برباد کر ڈالتے۔ ان کے لیے انسانوں کو ہلاک کرنا، مال مویشی لوٹنا، کھیت کھلیان تباہ کرنا ایک عام سی بات تھی۔ لوگ نہایت خوف کی حالت میں اسی زمینی آفت سے نجات کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے۔ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عالی شان اجنبی فوج ان کے کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہے۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے اور خوفزدہ ہوئے، لیکن پھر قوم کے چند سردار اس جنگجو لشکر کو اپنے لیے غیبی مدد اور نجات دہندہ سمجھتے ہوئے لشکر کی جانب گئے اور سپہ سالار سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اجازت کے بعد مقامی سرداروں کو فوج کے سپہ سالار کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ سپہ سالار نے موذین شہر کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ ان کی فوج ان کے علاقے پر قبضہ کر لے گی۔ یہ نہیں ان کے مال مویشی، کھیت کھلیانوں کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ مقامی سردار جنگی لباس میں ملبوس فوج کے سپہ سالار کا حسن اخلاق اور طرز مہربانی دیکھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ وہ دنیا کے عظیم بادشاہ ذوالقرنین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو بہت حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص قدرت کی جانب سے ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ سرداروں کو سوچ میں گم دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا، اے میرے قابل احترام دوستو، ویسے تو میں اپنی بادشاہت سے بہت دور دریائے غیر ایک سفر پر ہوں، لیکن اگر میں آپ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے دلی خواہش ان کے لبوں پر آ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر ایک شخص بولا، اے مہربان بادشاہ، اس پہاڑ کی دوسری جانب یاجوج ماجوج نام کی قوم رہتی ہے جو زمین پر بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم آپ کو کچھ خراج ادا کر دیں تو کیا اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کروا دیں گے؟ بادشاہ نے کہا، میرے قابل احترام دوستو، رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، البتہ اگر تم لوگ میری مدد قوت طاقت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ سورۃ کہف میں آیت نمبر 94-95۔ ذوالقرنین کی تلاش۔ ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی بڑی موٹی چادر کے ساتھ پر کر دیا، پھر چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا اور سیسہ ڈال کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا، جسے عبور کر کے یاجوج ماجوج کو دوسری طرف انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ اس دیوار کے آثار بحیرہ کیسپن کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ داریال اور درہ بند کے درمیان اب بھی موجود ہیں۔ یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی دیوار تعمیر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ بیان القرآن میں جلد 4۔ دریائے روس اور جاریاج کے درمیان ایک دریائی گھاٹی ہے۔ دریال اور دربند کا درمیانی راستہ کوہستانی دروں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کے نام سام، حام، یافث اور کنعان ہیں۔ کنعان طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا۔ عرب اسے یام کے نام سے جانتے ہیں۔ سام کی اولاد کے رنگوں میں سفید اور گندمی رنگ شامل ہے۔ سام سے اقوام عرب، فارس اور روم
وغیرہ پیدا ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تو اور تیری قوم اہل جزیرہ، اہل علان یعنی بلائی علاقوں کے باشندے سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سام کی اولاد نے بابل سے نکل کر مجہول کی زمین میں قیام کیا کہ زمین کا مرکز یہی ہے۔ اس قوم کا اللہ تعالیٰ نے پیغمبری، نبوت، کتاب، شریعت، حسن جمال، گونی اور گھوڑا رنگ عطا فرمایا۔ محمد بن الصاف فرماتے ہیں کہ ہندی قوم کی ایک بیٹے کا نام مکران تھا۔ سمرات رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں عرب کے ابو الباب سام ہے، ان سب میں خیر فلاح ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حام سے قوم سوڈان اور بربر اور کبات پیدا ہوئے۔ یہ تینوں قومیں مصر کی ہیں۔ حام کی اولاد کی رنگت سیاہ، اوپر کچھ سفیدی محائل ہے، جو حبشی الناس ہے۔ یاسف بن نوح علیہ السلام سے ترک اور یجوج مجوج کی قومیں پیدا ہوئیں۔ ان کا رنگ سرخی مائل سیاہ ہے۔ عالم شاہ باب الدین محمودی الوسیع بغدادی اپنے تصنیف میں روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ جمہور علماء تفسیر حدیث کا قول ہے کہ یاجوج ماجوج بنی نوح انسان کی دو قوموں یا دو قبیلوں کے نام ہیں، جو یاسف بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ترکوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ یہ نسل انسانی کے وحشی قبیلے ہیں جو شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتی اور مغربی علاقوں میں آ کر تباہی مچاتے تھے۔ یجوج ماجوج کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجوج ماجوج دیوار ذوالقرنین کو ہر روز کھودتے ہیں۔ جب وہ دیوار میں شگاف ڈالنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نگران ان سے کہتا ہے اب واپس چلو، کل ہم اس میں سوراخ کر دیں گے۔ دل اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط اور ٹھوس بنا دیتا ہے۔ اگلے روز یہ پھر کھودنے کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، چنانچہ یہ روز کھودتے ہیں، اللہ تعالیٰ درست فرما دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے خروج کا وقت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھولنے کا حکم فرما دیں گے۔ اس روز جب یہ دیوار کے شگاف کو آخر حد تک کھود ڈالیں گے تو اس دن ان کا نگران کہے گا انشاءاللہ ہم کل اس پار کر لیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اگلے دن لوٹ کر آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے، پھر وہ اسے توڑ ڈالیں گے اور باہر نکل کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بچنے کے لیے بھاگیں گے، پھر وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، تیر خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے اور کہیں گے ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والوں سے بھی ہم قوت اور بلندی میں بڑھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ صد ذوالقرنین کی تکمیل کے بعد ذوالقرنین نے وہاں کی قوم سے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس سے زمین بوس کر دے گا۔ سورۃ کاف 98۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں حدیث مبارکہ کے ذریعے یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت بتاتے ہوئے ان کے خروج کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کھولے دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کو عروج ظہور مہدی علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت انہیں روک نہیں سکے گی۔ یوں معلوم ہوگا کہ ہر ٹیلے اور پہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑکھڑاتی چلی آ رہی ہیں۔ اپنی کثرت کی وجہ سے یہ تمام بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے۔ یاجوج ماجوج قرآن مجید کی تصریحات سے یہ بات بلا شبہ ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب الخلقت چیز نہیں بلکہ انسانی نسل سے ان کا تعلق ہے اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند یاسف سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی ہے، جو حضرت نوس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے شروع میں دجال کا تذکرہ ہے اور پھر یجوج مجوج سے مختلف تفصیلیں ہیں۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یجوج مجوج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجوج مجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، تم میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے کوہ طور کی طرف چلے جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ یجوج مجوج کا خروج فرما دے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی اگلی جماعتیں بحیرہ تروب سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گی۔ جب ان کی آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گی اس جگہ کسی وقت پانی تھا۔ یہ اسرائیل میں بیٹھے میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس جھیل کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس جھیل میں پانی دریائے اردن سے آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی یجوج مجوج کے ہاتھوں مسحور ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یجوج مجوج کی گردن میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے یہ سب یکخلط ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین یجوج مجوج کی لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی۔ ایک بلاشت جگہ بھی ایسی نہ ہوگی یجوج مجوج کے باقیات اور بدبو سے خالی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس طرح سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے یجوج مجوج کے ہیں اور باقی ایک حصے میں ساری دنیا کے انسان ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا ہے کہ سیلابی ریلے کی طرح پہاڑوں سے زمین پر یلغار کرنے والے ان بدہیت چہروں والے وحشی یجوج مجوج کی تعداد 1000 کی نسبت سے ہوگی، یعنی ایک مسلمان اور 999 جہنمی یجوج مجوج۔ پھر یہ جب زمین پر اتریں گے تو خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے پاس اس زمانے کے بہترین اسلحہ بھی ہوگا، جیسے کہ ایک حدیث میں حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجوج مجوج اتنا اسلحہ چھوڑ کر مریں گے کہ کمانوں، تیروں، ڈھلانوں کو مسلمان 700 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ شب معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں علم نہیں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی اس کا علم نہیں تھا۔ تب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بات کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے قیامت قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتائی گئی ہیں، باقی رہا کہ یہ کب آئے گی تو اس کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا، میں نازل ہو کر اسے قتل کروں گا۔ پھر یجوج مجوج ہر ٹیلے سے تیزی سے نیچے اتر رہے ہوں گے، وہ جس پانی کے پاس سے گزریں گے پانی پی جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہ و برباد کر دیے گے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کریں گے، چنانچہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ یجوج مجوج کو تباہ کر دے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو لائک، سبسکرائب، ویڈیو کو ضرور کمنٹ میں یجوج مجوج لکھیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔